محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اس دن کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، یعنی جمعہ۔ یہ دن بے شمار برکتوں، رحمتوں اور روحانی انعامات سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے، کن خوش نصیبوں پر اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کون سی دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہ جمعے کے دن سورہ کہف، سورہ یاسین اور سورہ الدخان، درود پاک اور استغفار پڑھنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ معمولات بظاہر آسان نظر آتے ہیں، مگر ان کا روحانی اثر اتنا گہرا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ان اذکار اور اعمال سے دلوں کو سکون، رزق میں وسعت، مصیبتوں سے نجات اور اللہ کی خاص قربت نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، دنیا میں کامیابی ملے، موت آسان ہو، قبر پرسکون ہو اور قیامت کے دن آسانیاں نصیب ہوں، تو پھر جمعہ کے دن یہ ایک کام ضرور کیجیے گا۔ وہ کام کیا ہے میں تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی مبارک عمل کی اہمیت اور اس کے حیران کن فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی اہم کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ وہ جمعے کو ہو، تاکہ اس دن کی برکت ہمارے کام میں آسانی اور کامیابی لے آئے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، لمحہ بھر کو دل کی گہرائی سے سوچئے، اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور کل آپ کی قبر پر سورج طلوع ہو، تو کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسی نیکی، کوئی دعا، کوئی لمحہ جائے گا جو آپ کی قبر کو منور کر سکے، یا ہم نے سب کچھ دنیا کے پیچھے بھاگنے میں ہی گزار دیا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اکثر ہم دنیاوی مصروفیات میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتے کا ایک خاص دن دیا ہے، جمعہ۔ ایک دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے، جس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے نام پر قرآن میں سورۃ الجمعہ نازل فرمائی۔ یہ دن ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ جمعہ کے دن وہ عظیم دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام ہفتہ کا سردار قرار دیا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن کی رات یعنی شب جمعہ میں عبادات، تلاوت اور درود استغفار کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ میں سورہ الدخان کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس سورت کی تلاوت پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جبکہ ایک حدیث کے مطابق جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص شب یا روز جمعہ سورہ یاسین پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار ایک مخصوص درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعہ کے دن صلاۃ و تسبیح ادا کرنا بھی نہایت فضیلت والا عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس نماز کی تاکید کی تھی۔ ایک اور نورانی عمل صبح کی نماز سے پہلے 3 بار درج ذیل استغفار پڑھنا ہے، جس سے سمندر جتنے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک عظیم دعا مانگتے، اللہم اجعلہ اوجہ من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک وافضل من سأل وراغب الیک۔
ایک اور حدیث کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے اگلے جمعے تک مصیبتوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا شخص قیامت کے دن روشن نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور 2 جمعوں کے درمیان اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ، اس کے والدین کے 24000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے شہادت اور شفاعت کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم 300 بار درود پڑھنا کثرت کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، شب جمعہ جمعرات کی مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، پس غفلت چھوڑ کر رحمتیں سمیٹنے کی سعی کیجیے۔ جمعے کے رات اور دن دونوں اسلام میں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ مبارک لمحات اللہ کی خاص رحمت، مغفرت اور نورانی انعامات کا خزانہ ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعے کی رات سورہ الدخان، سورہ یاسین اور سورہ کہف کی تلاوت کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ روایات کے مطابق جو شخص سورہ کہف کو جمعے کی رات یا دن میں تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے قدموں سے لے کر آسمان تک نور ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گا۔ اور یہ کیسا عظیم انعام ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب جمعہ سورہ الدخان پڑھے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک شاندار گھر تیار کیا جاتا ہے۔ سوچئے 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں اور جنت میں گھر تیار ہو، یہ سعادت کس قدر قیمتی ہے۔ مگر ہم میں سے کتنے لوگ واقعی ان انعامات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دنیا کے معمولی فائدے کے لیے ہم رات بھر جاگ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے چند لمحے بھی نکالنا مشکل لگتا ہے۔ کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں یا ہم نے ترجیحات ہی بدل دی ہیں؟ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا۔ اس مبارک دن میں ذکر و اذکار، درود شریف اور تسبیحات کی فضیلت دیگر دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ خصوصاً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے عظیم اذکار کا اہتمام کرنا جمعہ کی برکتوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ان تینوں کلمات کو حدیث مبارکہ میں باقیات الصالحات کہا گیا ہے، یعنی وہ نیک اعمال جو ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور قبر اور آخرت میں روشنی بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن ان کلمات کو پڑھنا نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنتا ہے بلکہ دل کی صفائی، ایمان کی تازگی اور روحانیت میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ ان اذکار کے ذریعے بندہ اللہ کے جلال کو تسلیم کرتا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ، اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا جمعہ کے دن جب فرشتے مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں تو ان لمحات میں ان پاک کلمات کو زبان پر جاری رکھنا جنت کے راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ یہ ذکر نہ صرف دنیا میں سکون عطا کرتا ہے بلکہ قبر اور آخرت میں بھی نور بن کر ساتھ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کے آداب بھی ہمیں سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھے لباس زیب تن کرے، مسجد جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور لغویات سے بچے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن کا مزید اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہی آسان راستہ ہے کہ گناہوں سے نجات کا، مگر افسوس ہم اس نعمت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم جمعے کی ظاہری تیاری میں تو مصروف ہو جاتے ہیں، ناخن کاٹ لیتے ہیں، بال سنوار لیتے ہیں، مگر دل کی تیاری کتنے لوگ کرتے ہیں؟
کیا ہم دل میں نیت کرتے ہیں کہ آج رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے؟ کیا ہم خود کو گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ یہ ہفتہ وار عید ہے، خوشی، صفائی اور روحانی تازگی کا پیغام۔ اس دن کی برکتوں میں نیکیاں 70 گنا بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر گناہ کیے جائیں تو ان کی سنگینی بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس دن اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی سے محفوظ رکھیں، نگاہوں کو حرام سے بچائیں اور دل کو حسد، کینہ اور بغض سے صاف کریں۔ یہی وہ رویہ ہے جو جمعے کی اصل روح ہے، ورنہ ہم نیکیاں کر کے بھی محروم رہ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کا دن صرف ایک عبادتی موقع نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، ایک ایسا بابرکت دن جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام یعنی دنوں کا سردار قرار دیا۔ اس دن کی خاص عبادات میں سے ایک سب سے محبوب عمل درود شریف کی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن پڑھا جانے والا درود میں خود سنتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کی زبان سے نکلنے والے درود کے الفاظ براہ راست آقا دو جہاں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ خود اسے سنتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، مگر افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں۔ ہم درود صرف نماز میں پڑھتے ہیں، باقی وقت میں بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ درود شریف نبی کریم سے محبت کا عملی اظہار ہے اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ انعام معمولی ہے؟ ذرا سوچئے، ہم دنیا میں 2 گنا منافع یا فوری فائدہ سن کر فوراً ایکشن لیتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی انمول بشارت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری ترجیحات کی کمزوری ہے، ہماری محبت کی سطح ہے۔ اگر واقعی ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت ہے تو درود شریف ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان پر ہر وقت ہر حال میں درود کی مٹھاس ہونی چاہیے۔ درود شریف صرف نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ ہماری دعاؤں کو بھی بلند کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دعا درود شریف کے بغیر ہو وہ آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اور جو درود کے ساتھ ہو وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان ہستیاں ہمیشہ اپنی دعاؤں کا آغاز اور اختتام درود شریف سے کیا کرتے تھے۔ درود شریف ایک ایسا خوشبودار گلاب ہے جو ہماری دعا کو قبولیت کے قبول بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، صرف 2 سے 3 منٹ کا عمل اور صدیوں کی مغفرت اور عبادت کا انعام، لیکن اکثر لوگ جمعے کے سہ پہر موبائل پر سکرولنگ میں گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم آج سے یہ معمول بنا لیں کہ ہر جمعہ عصر کے بعد اس درود کو ضرور پڑھیں گے تو ہمیں اپنی بخشش کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال اور اولاد اور والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت صرف زبان سے دعویٰ نہیں بلکہ عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں اس کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا اور سب سے بڑھ کر ان پر درود بھیجنے کو اپنا محبوب وظیفہ بنانا ہوگا۔ درود صرف زبان کی عبادت نہیں، یہ دل کی پاکیزگی بھی ہے۔ جو دل درود میں مشغول ہو وہ دل آلودہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا ہی دل نرم ہوگا، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا اور قبر میں نور کی صورت یہ عمل ہمارے ساتھ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ آج کی زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ قرآن پاک ہماری ترجیحات میں سب سے آخر میں آ چکا ہے۔ ہم گھنٹوں موبائل پر سکرول کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا، ویڈیوز اور خبروں پہ وقت گزار جاتا ہے، لیکن چند منٹ نکال کر سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ غفلت معمولی نہیں، یہ وہ کمی ہے جو آخرت میں ہمیں خسارے میں ڈال سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھ لے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
جب جمعے کے دن دنیا سے بوجھ تلے تھکا ہوا ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت دل پر ایسی ٹھنڈی پھوار بن کر برستی ہے جو روح کو سکون بخشتی ہے۔ جو شخص قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے وہ دنیا کی بے چینیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورت کو جمعہ کے دن یا رات پڑھتا ہے تو اس کے لیے قدموں سے آسمان تک نور ہوتا ہے، اور یہ نور قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بنے گا۔ بعض اقوال کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو فتنوں سے خاص طور پر دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں صرف ایک سورہ پڑھ کر ہم دنیا اور آخرت کے کئی خطرات سے بچ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے؟ اسی طرح جمعے کے رات سورہ الدخان پڑھنے کے بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ روایت کے مطابق جو شخص شب جمعہ سورہ الدخان کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اب غور کریں، دنیا میں ہم ایک گھر یا پلاٹ کے لیے کتنا پیسہ، وقت اور محنت خرچ کرتے ہیں، لیکن جنت کا گھر ہمیں صرف چند منٹ کی تلاوت سے مل سکتا ہے۔ تو یہ کیا سودا ہمیں مہنگا لگتا ہے؟ یہ محض وقت کی ترجیحات کا فرق ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور جو لوگ اس دن کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور نور میں لپٹے ہوں گے، مشک کی خوشبو سے معطر ہوں گے، اور لوگ انہیں رشک سے دیکھیں گے۔ مرتبہ انہوں کو ملے گا جنہوں نے جمعے کے دن قرآن اور ذکر سے اپنی روحانی زندگی کو زندہ رکھا۔ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم آج سے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ قرآن صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ دلوں کی اصلاح اور زندگی کی سمت درست کرنے والی کتاب ہے۔ سورۃ الکہف ہمیں دنیا کی آزمائشوں، مال، طاقت، علم اور وقت کے فتنوں سے بچا سکتی ہے، جبکہ سورہ الدخان ہمیں آخرت کی پکڑ، اللہ کی مغفرت اور نجات کا پیغام دیتی ہے۔ جو شخص جمعے کے دن قرآن پڑھتا ہے وہ پورے ہفتے ایک روحانی تازگی محسوس کرتا ہے، جبکہ جو قرآن سے غافل ہو جائے اس کا دل سخت اور روح بے چین ہو جاتی ہے۔ آئیے آج سے ہم یہ عزم کریں کہ ہر جمعہ قرآن سے جڑیں گے، سورۃ الکہف اور سورہ الدخان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ چاہے ہماری مصروفیات کتنی بھی ہو، ہم 10 سے 15 منٹ ضرور نکالیں گے۔ یہ عمل قبر کو روشن کرے گا، دل کو سکون دے گا اور قیامت کے دن نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ جمعے کا دن ایک عظیم نعمت اور بے مثال موقع ہے جس کی سب سے بڑی پہچان نماز جمعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یعنی جب جمعہ کی اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ واضح ہدایت ہے کہ دنیاوی کام روک کر مسجد کی طرف آنا ہے، لیکن آج ہمارا حال دیکھیں، بازار، شاپنگ مالز اور کیفے بھرے ہوتے ہیں، سڑکوں پر رش ہوتا ہے، لیکن مساجد خالی نظر آتی ہیں۔ وہ جمعہ جو مغفرت کا ذریعہ بن سکتا تھا ہم اسے غفلت سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ شعور ہو جائے کہ جمعے کے دن کیے گئے اعمال ہمارے نامہ اعمال میں نور بن کر لکھے جاتے ہیں تو ہمارا طرز عمل خود بخود بدل جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، جمعے کا دن صرف ایک نماز کا موقع نہیں بلکہ دل کی صفائی، نیت کی تجدید اور تعلقات کی اصلاح کا دن ہے۔ اس دن ہم غسل کریں، ناخن تراشیں، خوشبو لگائیں، صاف لباس پہنیں تاکہ صرف جسم ہی نہیں بلکہ دل بھی پاک ہو۔ یہ دن دلوں کو نرم کرنے، بگڑے رشتوں جوڑنے اور کدورتیں ختم کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو آج معاف کرنے کا دن ہے۔ یاد رکھیں، معاف کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے اور دل میں کینہ رکھنے والا رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جمعہ صرف عبادت اور تلاوت کا دن نہیں بلکہ قبولیت دعا کا دن بھی ہے، خاص طور پر عصر کے بعد ایک خاص گھڑی میں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس، یہی وقت ہم موبائل، مصروفیات یا بے مقصد باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ کاش ہم یہ جان لیں کہ چند منٹ کی دعا زندگی بدل سکتی ہے، قسمت سنوار سکتی ہے اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم سب اس وقت دنیا کی دوڑ میں ہیں، پیسہ، شہرت، عہدے، آسائشیں، لیکن ایک دن موت آ جائے گی اور سب پیچھے رہ جائے گا۔ قبر میں جیب نہیں ہوگی، نہ سونا جائے گا، نہ بینک بیلنس، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا، نیکیوں کو بڑھانے کا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ آئیں آج ہم ایک سچا اور عملی عہد کریں،
ہر جمعے کو خاص دن سمجھیں گے، غسل کریں گے، صاف ستھرے لباس پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، اذان سے پہلے مسجد پہنچیں گے، خطبہ خاموشی سے سنیں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے، دل کی اصلاح کریں گے اور عصر کے بعد دعا کا خاص اہتمام کریں گے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا ہر جمعہ بخشش، سلامتی، رحمت اور برکت سے بھر دے۔ یاد رکھیں، جمعہ محض ایک ہفتہ وار عبادت نہیں، بلکہ ایمان کو تازہ کرنے، دل کو پاک کرنے اور رب سے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے۔ جو اس دن کی قدر کر لے، اس کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی۔ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل، برکتوں اور رحمتوں سے لبریز دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ایک ایسا موقع جو ہفتہ وار روحانی تجدید کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس دن کی سب سے بڑی عبادت نماز جمعہ ہے، جس کی فضیلت قرآن و سنت میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے دوران خاموشی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ حتیٰ کہ کسی کو خاموش کروانے کے لیے چپ رہو کہنا بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے ساتھی سے کہو کہ خطبے کے دوران چپ رہو حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم بھی لغو فضول بات کی۔ یہ حدیث میں ہمیں سکھاتی ہے کہ خطبے کے وقت صرف زبان بند رکھنا کافی نہیں، بلکہ دل، دماغ اور جسم سب مکمل توجہ کے ساتھ خطبے کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ خطبے کے دوران بات کرنا کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبہ نماز جمعہ کا ایک لازمی جزو ہے۔ عام دنوں میں جو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ جمعے کے دن امام کے 2 خطبوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ یوں سمجھے کہ خطبہ جمعے کی نماز کا مقدمہ اور رہنمائی ہے، جس میں امام مسلمانوں کو تعلیم، نصیحت اور حالات کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص خطبے کے دوران بات کرتا ہے تو وہ نہ صرف خود محروم رہتا ہے بلکہ دوسروں کی توجہ بھی بٹا دیتا ہے۔